السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں اس آیت کے ذیل میں ایک بات لکھی ہے جو بہت جاذب نظر ہے۔ آیت یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم آپ کے ذکر کو ترفع بخشیں گے۔ رفع کا ایک مطلب واسعہ بھی ہے، بلند ہونا اور وسیع ہونا۔ ایک مطلب اس کا بساطہ بھی ہے، بسیط ہونا، پھیلنا۔ ایک مطلب اس کا تنوع بھی ہے، کسی چیز میں تنوع ہونا، سہولتیں زیادہ ہونا۔ اب نماز کا مرکز خشوع ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح پانے والے نمازی وہ ہیں جن کے دل نماز کے وقت اللہ کے حضور جھکے ہوتے ہیں۔ اقم الصلاۃ للذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو۔ خشوع، خضوع، حضوری، یہ نماز کی اصل معنوی صورت ہے۔ یہ معنوی صورت امت کے درمیان ایک ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں۔ خشوع کا ہونا، خضوع کا ہونا، ورع کا ہونا، خشیت کا ہونا، اطمینان کا ہونا، طمانینت کا ہونا، ذکر کا ہونا، یہ اصل نماز ہے جو باطن میں متشکل ہوتی ہے۔ ہاں ظاہری آداب بھی ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ قیام ہے، یہ رکوع ہے، یہ قامہ ہے، یہ سجدہ ہے، یہ قعدہ یا تشہد ہے، یہ سلام ہے۔ اب روایت مبارکہ یہ ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر قیام نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ اب اس پر فقہائے احناف بالخصوص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی منفرد نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ لازماً کہے گا، وگرنہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن جب امام کی پیچھے پڑھے تو حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جو مکبر ہیں، تکبیر کرتے تھے، کہتے تھے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول آفیسر ہیں، فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا مقتدا کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز سری ہو یا جہری وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، جب خود نماز پڑھے تو ضرور پڑھے گا۔ یہ پہلا مسلک۔ دوسرا مسلک حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نماز جہری ہو یا سری ہو سورہ فاتحہ لازم ہے۔ تیسرا مسلک امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ جہری نمازوں میں امام کی قرات سنیں اور سری نمازوں میں جس طرح ظہر اور عصر کی نماز ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھے۔ یہ تین مسالک۔ اور ایک معلوم روایت کے مطابق سیدنا ابن رسول اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف بھی وہی ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ تو یہ تمام اسلوب صحیح ہیں، یہ تمام راستے۔ ایک جگہ پر سبل السلام کہا گیا، سبل سبیل کی جمع ہے، یہ سب سلامتی والے راستے ہیں۔
لہٰذا جو جس بھی راستے پر عمل پیرا ہے اپریشیبل ہے. خدا کریم سب کو خشوع عطا فرمائے جو نماز کی اسپرٹ ہے، سول ہے، جان ہے. جزاکم اللہ.